اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ لقمان کی تفسیر آیت نمبر 29 اور 30۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے ملکوت کا مشاہدہ نہیں کیا، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم فکر نہیں کرتے۔ یہ سارے معنی لے سکتے ہیں آپ الم تر سے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ کہ خداوند عالم داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ علاج یعنی کیا؟ ولج یلجو، علاج سے مراد ہے اولج یولجو علاجن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک چیز جب دوسری چیز میں داخل ہو جائے تو دوسری چیز کے آثار مٹنا شروع ہو جائیں اور پہلی والی جو چیز داخل ہوئی ہے اس کے آثار نمایاں ہونے لگیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ دن بن جاتا ہے رات، شام ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، اب صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یہ تذکیر الہی سے ہے، یہ تذکیر الہی سے ہے۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک جاری ہے ایک معین مدت تک جاری، ایک معین مدت تک جاری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور یہ کہ خدا باخبر ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ خبیرن یعنی خدا ہماری جزیات، ہمارے باطن سے واقف ہے، ہماری جزیات سے بھی واقف ہے۔ علیمن ہماری کلیات سے خدا واقف ہے، اور خبیرن جو ہے خدا ہماری جزیات سے بھی واقف ہے۔ جو ہم نے نیت کی خدا اسے جانتا ہے، خدا اسے جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں پورے نظام دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ پورے نظام کو دیکھو، پورے نظام کو دیکھو۔ یہ پورا نظام آیت الہی ہے، یہ نظام آیت ہے، اور یہ بیان کیا کر رہا ہے؟ نشانی بیان کرتی ہے۔ کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ کس چیز کے لیے علامت ہے؟ کہ مدبر جہان خدا ہی ہے، اللہ ہی اس جہاں کو چلا رہا ہے، اللہ ہی اس جہاں کو چلا رہا ہے۔ بس علم ترى سے مراد یا تو علم تعلم ہے کہ بعض مفسرین نے علم تعلم کہا ہے، یا بعض نے کہا ہے کہ علم ترى یعنی علم تتفکر، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ یعنی فکر سے مراد ہے کہ انسان فکر کے ذریعے علت حقیقی تک پہنچے، کہ کیا تم علت سوچ کے ذریعے علت حقیقی تک نہیں پہنچتے کہ علت حقیقی اس جہاں کی، اس جہاں کو چلانے والا کون ہے؟ خدا ہے، فکر کرو۔ یا مراد ہے کہ کیا تم نور الہی کا مشاہدہ نہیں کرتے، خدا کی تدبیر کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اس جہاں میں ملکوت کو نہیں دیکھتے کہ پورا جہاں خدا چلا رہا ہے، پورا جہاں کون چلا رہا ہے؟ بس سالک اللہ کے لیے حق کا مشاہدہ کرنے سے بہتر کوئی لذت ہے ہی نہیں کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 15 مناجات میں ایک مناجات میرے خیال سے مناجات محبین ہے، کہ اس کے یہ جملے منزل الذی ذاک حلاوت محبتک فرام منک بدلا، اے اللہ جو تیری محبت اور مشاہدے کی شیرینی کا مزہ چکھے وہ کیسے اس کے بدلے کوئی اور چیز چاہ سکتا ہے؟ وہ کوئی اور چیز چاہ نہیں سکتا۔ بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 148۔ بس مشاہدہ ملکوت، جو ملکوت کا انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ طہارت سے حاصل ہوتا ہے، یہ طہارت سے ملتا ہے۔ مشاہدہ ملکوت طہارت سے حاصل ہوتا ہے۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھا کرو،
یہ منہ پاک رہے گا حلال کے ذریعے، منہ پاک رہے گا حلال کے ذریعے۔ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو، فإنہا، کیونکہ یہ تمہارے منہ طرق القرآن، قرآن کے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں، قرآن کے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں۔ بس انسان اگر اپنے منہ سے حلال کو بچائے، اپنے منہ سے غیبت کو بچائے، ساری جو بیماریاں اپنے منہ سے بچائے، تو قرآن اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ہم خود معنی بن جاتے ہیں، تبھی یہ کہا گیا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قاری قرآن جب قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ٹھیک، بس یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، کہ قرآن کو کے داخل ہونے کا راستہ تمہارا منہ ہے، تمہارا منہ ہے۔ بس شب و روز کا ایک دوسرے میں داخل ہونا، ایک کو کم کر کے دوسرے کو بڑھانے کے ساتھ ہے، دوسرے کو بڑھانے کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے 4 موسم وجود میں آتے ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کا باعث بنتے ہیں کہ انسان ان 4 موسموں کی وجہ سے یہاں باقی ہے، یہاں زندہ ہے، جو خداوند عالم نے قرار دی۔ بس خداوند عالم جو رات کو دن کو کم کرتا ہے تو 4 موسم وجود میں آتے ہیں، 4 موسم وجود میں آتے ہیں۔ ان 4 موسموں میں انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے رزق آمادہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ فصلت آیت نمبر 10 نے کہا وَقَدَّرَ فِيهَا، کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے فیہا، اس میں فی 4 ایام، اقوات یعنی رزق، اناج خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے ان 4 موسموں میں۔ یہاں ایام بے معنی موسم ہے، یہاں ایام بے معنی دن نہیں ہے۔ 4 موسموں میں خداوند عالم نے تمہارے لیے کیا مقرر کیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ قدر، قرار دیا ہے خداوند عالم نے اس زمین میں تمہارے لیے 4 موسموں میں کیا قرار دیا ہے؟ اناج قرار دیا ہے، کہ سردی میں یا گرمی میں 4 موسموں میں مختلف قسموں کے پھل بھی ملتے ہیں، مختلف قسموں کے اناج ملتے ہیں۔ ٹھیک، بس یہ وعلیکم السلام، بس یہ جو ہے رزق ہمارے لیے آمادہ ہوتا ہے ان 4 موسموں میں۔ بس یہ خداوند عالم کی بہترین تدبیر ہے، بہترین تدبیر ہے۔ بس شب و روز کا داخل کرنا، کہ بعض علاقے جو خط قطب اور خط استوا کے درمیان واقع ہوتے ہیں، قطب اور اس میں جو ہے شمسی ماہ جیسے 21 مارچ ہے یا 22 اکتوبر کو دن اور رات مساوی ہوتے ہیں۔ 21 مارچ یا 22 مارچ اور 22 اکتوبر کو دن اور رات کیا ہو جاتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے بعد جو ہے جیسے 22 اکتوبر کے بعد رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن کوتا ہو جاتا ہے، دن کوتا ہو جاتا ہے، اور جو ہے 21 اور 22 مارچ کے بعد کیا لمبا ہو جاتا ہے؟ دن لمبا ہو جاتا ہے، رات جو ہے چھوٹی ہو جاتی۔ ٹھیک، بس یہ بعض علاقوں میں 4 یا 3 گھنٹوں تک پہنچ جاتا ہے دن، جبکہ دن 20 گھنٹے یا 21 گھنٹے تک پہنچتا ہے کہیں بعض علاقوں میں 4 یا 3 گھنٹوں تک، بعض علاقوں میں دن 20 گھنٹے یا 21 گھنٹے تک۔ بس یہ فرق کرتا ہے جب وہ علاقے کیا ہوں، خط استوا سے دور ہوں۔ ٹھیک، بس یہاں رات بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے یا دن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جب خط استوا سے دور ہوں۔ ٹھیک، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، ایک معین مدت تک یہ پورا نظام جاری ہے۔ بس اس پورے جہاں میں یہ جو تبھی کہا گیا ہے کہ غروب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، جب سورج نکل رہا ہو تب بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، اللہ کی قدرت کا خاص دعائیں ہیں، خاص عبادتیں ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سارا کا سارا نظام جاری ہے معین مدت تک، اجل مسمی تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ خداوند عالم باخبر ہے تمہاری ہر چیز سے۔ بس یہ رات میں جو تم انجام دیتے ہو خدا باخبر ہے، دن میں جو تم انجام دیتے ہو خدا باخبر ہے، خدا باخبر ہے۔
ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، یدعون صرف بمعنی صرف پکارنا نہ لیجیے گا، ہاں، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ یعنی أَنَّ مَا يَعْبُدُونَ، جن معبودوں کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، یا جن معبودوں کے علاوہ وہ جن اللہ کے علاوہ معبودوں کو وہ پکارتے ہیں، وہ پکارنے میں مراد دعا کرنا بھی ہے، شفیع ماننا بھی ہے، عبادت کرنا بھی ہے، ہر چیز آ جائے گی۔ بس آپ محدود نہ کر دیجئے گا پکارنے سے مراد دعا کے معنی میں ہو، بس یہ نہ محدود کر دیجئے گا، بلکہ یدعون سے مراد یعبدون بھی ہے، یشفعون بھی کہ یستشفعون بھی ہے کہ شفاعت کو طلب کرتے ہیں، ٹھیک۔ بس اللہ تعالیٰ کا فیض لامحدود ہے اور اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، پر جو حق فرض ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس انسان ہو یا غیر انسان ہو، تمام آیات الہی ہیں، سب آیات الہی ہیں۔ پس بت اور اصنام باطل ہو جائیں گے، بت اور اصنام کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے کہ ہم ان کی عبادت کریں، بس آیت بیان کر رہی ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کے لیے منحصر ہے، ذالک، یہ اس وجہ سے نہیں، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی مدبر جہاں ہے، اللہ ہی علی الکبیر ہے، اللہ ہی یہ اس لیے کہ خداوند عالم ہی اس جہاں کو چلا رہا ہے، وہی حق ہے، بس وہی مدبر حق ہے، وہی رب حق ہے، بس اللہ کے علاوہ کی عبادت جو بھی کرے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ بس اللہ جب حق ہے تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ٹھیک۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، یہ ان اللہ هو الحق، یہ انحصار کا معنی دے رہا ہے، جسے انما دے رہا ہے نا، حصر کا معنی دیتا ہے، انما دیتا ہے، یا ما الا جب مل کے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ بھی حصر کا معنی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے خداوند عالم کے۔ اسی طرح بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، یہ جو ہوا آیا ہے نا، یہ حصر کرنے کے لیے آیا، جملہ اسمیہ میں تاکید ہوتی ہے، اور جب بیچ میں ہوا آ گیا تو اور مزید تاکید کے لیے حصر کا معنی دے رہا ہے، بس اللہ ہی حق ہے، تو اللہ کے علاوہ کیا ہو جائے گی؟ عبادت باطل ہو جائے گی، اور غیر اللہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدا نے کہا باطل یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تبھی سورہ نجم کی آیت نمبر 23 نے کہا ان ہی الا اسمان، کہ یہ نہیں مگر نام جن کو پکارتے ہو، ان کو نام دیتے ہو، حقیقت ان کی کوئی نہیں ہے، سراب ہے۔ کہ تم کہو کہ یہ شفاعت دیتے ہیں، تم کہو کہ یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ بس سورہ نجم کی آیت نمبر 23 بتاتی ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو شافی ہونے کی نسبت دیتے ہیں، بارش برسانے کی نسبت دیتے ہیں، محیی اور ممیت کی نسبت دیتے ہیں، یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، یہ خیالی چیزیں ہیں، صرف نام ہے جو وہ پکارتے ہیں، حقیقت میں کوئی اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والا نہیں۔ ہاں، خدا جسے اجازت دے دے، مستقل طور پہ شفیع خدا ہی ہے، مستقل طور پہ شافی خدا ہی ہے، مستقل طور پہ محیی خدا ہی ہے، ٹھیک۔ اگر خدا کسی کو اجازت دے دے، خدا کسی پہ راضی ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ اس کی عبادت کرو، بلکہ خدا کہتا ہے کہ اس کے وسیلے میری طرف آؤ، ٹھیک۔ بس اللہ ہی علی کبیر ہے، بس خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں، خدا علی ایسا بلند جو کبھی بھی پستی میں نہ ہو، اور کبیر ہے، بس اللہ علی کبیر ہے۔ بس یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 اور 30 بیان کر رہی ہے کہ مدبر حق خدا ہی ہے، خدا ہی مدبر حق ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔